بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان محبوب علی سبزئی حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں کوئی ڈل دن نہیں گزرتا بلکہ روزانہ نئی نئی خبریں آتی ہے۔ اب جو تازہ ترین خبر آئی ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور وائس چیئرمین فواد چودھری کو لاہور میں ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق لاہور پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے اور اب سے تھوڑی دیر بعد فواد چودھری کو لاہور کی کچہری عدالت میں وہاں پر ان کو پیش کیا جائے گا، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا فواد چودھری کے حوالے سے کوئی ریمانڈ دی جاتی ہے یا پھر ان کی ضمانت کے لیے درخواست دی جاتی ہے یا پھر کیا ہوتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر فواد چودھری کو الیکشن کمیشن کی شکایت پر اور جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن کا بیان بھی اب سامنے آیا ہے۔ گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے تانا کوہسار میں ایک شکایت جمع کی تھی، ایک ایف آئی آر درج کی تھی فواد چودھری کے خلاف، جس میں کہا گیا تھا کہ فواد چودھری مسلسل ڈرانے دھمکانے میں اور الیکشن کمیشن کے ارکان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ساتھ میں وہ مسلسل چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بھی باتیں کر رہے ہیں، ان کو منشی قرار دے رہے ہیں، جبکہ ساتھ ساتھ میں وہ الیکشن کمیشن کے ارکان جو ہے ان کو بھی مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی جاتی ہے اسلام آباد کے تھانہ کوہسار میں، اور گزشتہ رات جو ہے وہ فواد چودھری کو جو لاہور میں رہائش گاہ ہے اس پر لاہور پولیس کی جانب سے ریڈ کیا گیا اور فواد چودھری کو وہاں سے گرفتار کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق فواد چودھری کو آج لاہور کے کچہری میں پیش کیا جائے گا، اس کے بعد ممکنہ طور پر فواد چودھری کو اسلام آباد منتقل کیا جائے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ فواد چودھری صرف اس ایک کیس میں مطلوب نہیں ہے۔ فواد چودھری کے خلاف کئی مقدمات ہیں، اور جو بنیادی فواد چودھری کے خلاف جو مقدمہ آیا ہے وہ ہے توہین الیکشن کمیشن کا، جس میں نہ صرف فواد چودھری جو ہے وہ مطلوب ہے الیکشن کمیشن کو، بلکہ ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنما ہے، جو قائد ہے عمران خان اور اسد عمر، وہ بھی مطلوب ہے، کیونکہ بار بار جب یہ تینوں افراد الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہوئے تو پھر ان کے خلاف جو ہے ان کو مفروغ قرار دیا گیا اور ان کی وارنٹی گرفتاری جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں۔ تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فواد چودھری جس مقدمے میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے بعد دیگر مقدمات میں بھی ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد اس ملک میں جو ایک توقع کی جا رہی تھی کہ کچھ سیاسی ہلچل کم ہو جائے گی، کچھ سکوت آ جائے گا، تو یقیناً اب وہ سیاسی ہلچل کم نہیں ہوگی، وہ افراتفری کم نہیں ہوگی، بلکہ اب اس میں مزید اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، سے پہلے جس طرح کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، ان کے لیے کافی آسانیاں بھی تھی، لیکن جب سے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو گئی ہے تو اب ظاہری بات ہے کہ پولیس ان کے خلاف ایکشن بھی لے گی اور پولیس جو ہے ان کے خلاف کارروائیاں بھی کرے گی۔ جس طرح رات گئی ایک اور بھی خبر آئی تھی کہ پولیس جو ہے ممکنہ طور پر عمران خان کو گرفتار کرے گی زمان پارک سے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو لاہور کی قیادت ہے، انہوں نے کارکنان کو ہدایات جاری کی کہ زمان پارک پہنچے، کیونکہ عمران خان کی گرفتاری کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا تھا۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے ناظرین اس وقت لاہور میں اور دیگر شہروں میں کہ جو سیاسی ہلچل ہے اس میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ ناظرین جو اہم خبر ہے آج پاکستان کے لیے وہ یہ ہے کہ گزشتہ روز جو مذاکرات شروع ہو گئے تھے پاکستانی وفد اور آئی ایم ایف کے درمیان، کیونکہ پاکستان ایک مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ کہیں سے آئی ایم ایف جو ہے ان کو اگلا قسط جو ہے وہ جاری کرے، کیونکہ پاکستان کی بدقسمت یہ ہے کہ اس وقت نہ صرف پاکستان کی فورن ریزرو انتہائی کم ہو گئی ہے، صرف $4 ارب جو ہے وہ رہ گئی ہے، بلکہ ساتھ میں جو دوسرا خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو آئندہ 5 ماہ میں جو بیرونی قرضوں پر جن کی واپسی ہے تقریباً پاکستان کو $10 ارب جو ہے وہ واپس کرنے ہیں۔ تو اگر آئی ایم ایف پاکستان کو اگلا قسط دیتا ہے تو جو دیگر بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں یا جو دیگر پاکستان کے دوست ممالک ہیں جو کہ پاکستان کو قرض دینا چاہتے ہیں، وہ بھی پاکستان کو اس شرط پر قرض دینے کے لیے تیار ہے کہ اگر پاکستان کی آئی ایم ایف شکیل ہو جاتی ہے تو پھر وہ لوگ بھی قسط یا مزید جو مالی امداد ہے یا جو قرض ہے وہ پاکستان کو دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اس حوالے سے گزشتہ روز پاکستان کی جو سیکرٹری خزانہ ہے حامد یعقوب شیخ، ان کی اور جو آئی ایم ایف وفد کے سربراہ تھے ان کے درمیان ایک ورچوئل میٹنگ ہوئی تھی اور ان تمام باتوں پر اچھی خاصی گفتگو ہوئی تھی۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے کچھ شرائط بھی لگائی ہے، اور سب سے پہلے ان کا شرط یہ ہے کہ اس وقت پیٹرولیم پر جو اپنی لیوی نہیں لگائی ہے تو پیٹرولیم پر لیوی لگانا ضروری ہے، ساتھ میں گیس کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ متوقع ہے، جبکہ آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں تو ان کی تنخواہوں میں بھی کٹوتی کی جانی چاہیے۔ تو سرکاری ملازمین کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ اس کے بعد حکومت نے جو ایک کفایت شعاری کمیٹی قائم کی ہے، تو سرکاری ملازمین کی متوقع طور پر ان کی اب تنخواہوں میں بھی 10% کٹوتی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔
साथ में दूसरी खबर यह है कि इस वक्त जो तकरीबन 78 यानी 78 जो मुख्तलिफ वज़राए मुमलिकत है और मशीरान है हुकूमत के, तो किफ़ायत शहरी कमेटी ने ये भी रिकमेंडेशन दी है कि अब उनकी तादाद कम करके 78 से 30 कर दी जाएगी। तो ये तमाम बातें जो है, ये डेवलपमेंट्स है जो कि इस वक्त हो रही है, और पाकिस्तान के इक़्तिसादी हालात को देखकर ये तमाम जो ऑस्टेरिटी के मेजर्स है, जो कि किफ़ायत शहरी के मेजर्स है, इनको लिया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, कल जो बड़ी और अहम खबर आ गई थी, वो आई थी फॉरेक्स डीलर्स की तरफ से, यानी जो पाकिस्तान में जो फॉरेन करेंसी के डीलर्स हैं जो कारोबार करते हैं और जो सबसे ज़्यादा उनकी तादाद जो है वो कराची में है। उन्होंने कल एक फ़ैसला लिया कि ओपन मार्केट में इस वक्त जो डॉलर की कीमत है वो तकरीबन 255 से लेकर 260 तक जो है वो की जा रही है, और अगर हम उसको इसी कीमत पर नहीं ले आते और हम डॉलर को मसनूई तौर पर कंट्रोल करते हैं तो यकीनन इसका नुकसान इस मुल्क को हो रहा है। इसलिए उनका ये ख्याल था कि अब डॉलर की कीमत जो है वो कम से कम 255 रुपये 255 रुपीज़ पर होना चाहिए। जिस तरह कि इससे पहले IMF ने भी पाकिस्तानी वफ़द से मुज़ाकिरात में ये कहा था कि डॉलर को मसनूई तरीके से कंट्रोल करने की जो पॉलिसी है उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। तो अब बाकायदा इस पर एक एक्शन लिया गया है। सबसे पहले पाकिस्तान की जो फॉरेक्स डीलर्स है उन्होंने कल इस पर एक्शन लिया और ये डिसाइड किया कि डॉलर जो है वो 255 रुपये पर ही डील किया जाएगा। उसका फ़ायदा जो है वो सार्फिन को ये होगा, उनके मुताबिक कि जो ब्लैक में डॉलर की फ़रोख्त जारी थी, जो डॉलर को फ़रोख्त किया जा रहा था, तो अब ब्लैक में फ़रोख्त भी नहीं किया जाएगा। लोग अपने साथ डॉलर को होल्ड भी नहीं कर सकेंगे, बल्कि मार्केट में डॉलर ज़्यादा आएगा, जिससे कारोबारी तबके को भी आसानी होगी। तो नाज़रीन, ये बहुत सारी खबरें थी जो कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी थी, लेकिन एक जो बहुत अहम बात है इस वक्त वो ये है कि पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी हालात है जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो अगर IMF की शर्त मानी जाती है और गैस और बिजली की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा किया जाता है, तो इससे यकीनन इस मुल्क में एक महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा, जिसका सबसे ज़्यादा जो मुतासिर बंदा होगा वो एक आम आदमी होगा। आगे प्रोग्राम तक अपने मेज़बान महबूब अली सुजै को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।